سورۃ المعون ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 5 کی، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الذین هم صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا، جو غافل ہیں، جو غفلت کر جاتے ہیں، جو بھول جاتے ہیں اپنی نمازوں کو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ صلاح میں سہو کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کبھی نماز پڑھیں اور کبھی نماز نہ پڑھیں، نمبر 1 کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، نمبر 2 آپ نماز کے جو پری ریکویزٹس ہیں، یعنی کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو اس کے خاص سٹیپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے، جیسے کہ آپ کا لباس مکمل ہونا چاہیے، عورتوں کا سطر مختلف ہے، مردوں کا مختلف ہے، اگر آپ صحیح طرح سے وضو نہیں کرتے ہیں، وضو کی جو پراپر سٹیپس ہیں، کتنی دفعہ کیا کرنا ہے، کس طرح خلال کرنا ہے، کس طرح مسح کرنا ہے، اگر آپ جگہ کی طہارت اور پاکی کا خیال نہیں کرتے، اگر آپ قبلہ روح ہو کے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بھی سہو کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نماز کو ڈیلے کرتے جائیں اور آخر وقت میں جا کے پڑھیں، جس طرح ہمیں حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اول وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا کتنا اجر ہے، اور آخری وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جیسے ایک انڈے جتنا۔ تو یعنی کہ بالکل مختصر سا کمپیریزن کے لیے، یعنی کہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے۔ تو اور انہوں نے نمبر 4 انہوں نے کہا کہ آپ اتنی جلدی نماز کی ایک رکعت کو ادا کریں کہ جس طرح ایک مرغا ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی پڑھیں، تو اس طرح جب نماز آپ پڑھتے ہیں، اور یہ بات امام شوکوانی نے کہی کہ حدیث کے ساتھ وہ انہوں نے ریلیٹ کر کے بتائی کہ یہ بیسک نشانیاں ہیں صلاتہم ساہون کی، کہ آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے، کبھی آپ جیسے وہی پہلے ذکر ہو چکا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ اسٹک ہو گئے ہیں، کسی شادی میں، کسی مال میں، آپ نے کہا میں وضو کرنا بھول گئی یا نکلنے سے پہلے، اور پھر آپ اسٹک ہو گئے، اور وہاں پہ آپ نے سوچا نہیں کہ اگر آپ جائیں گے باہر شاپنگ میں تو آپ اپنی نماز کو اس طرح پلان کر کے پڑھیں کہ آپ کے پاس کوئی وضو جائے نماز ہو، کوئی جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں، کوئی پریئر روم ہو۔ تو یہ سب چیزیں ایک مسلمان، ایک مومن پرے کرنے سے پہلے سوچتا ہے، ٹریول کرنے سے پہلے کہیں بھی سوچتا ہے جب نکلنا ہو کہ میں نے نماز کا اپنی کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ صورت اتری تو اس زمانے کے قریش مکہ کے لیے، لیکن پھر اب ہم نے اس سے جو لیسن، ہم ہر آیت کے اینڈ میں جو ایک لیسن کنکلوڈ کرتے ہیں، انفر کرتے ہیں، وہ اب ہم اپنے لیے اس کو انفر کریں گے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صلاتہم کو ساہون نہ کریں، ہم اپنی نمازوں میں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جو وہ لوگ کر رہے تھے، کہ وہ لوگ تو بالکل غافل تھے، اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے تو غلط کر رہے تھے، نماز وہ اپنی ویسے بھلا چکے تھے، حج میں بھی وہ غلطیاں کر رہے تھے، تو ہم ویسے نہ ہو جائیں، ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں، ہم لوگ ٹریول کرتے ہوئے خیال رکھیں اپنی نماز کا، ہم وضو اور نماز سے پہلے کی جو اس کی خاص اللہ تعالیٰ نے پری ریکویزٹس جو اللہ نے بتائے ہوئے، ہم ان کو فالو کریں اور ہم ان کو ڈیلے نہ کریں، کوشش کریں جیسے اذان ہو اس کے کچھ دیر کے بعد نماز اپنی پڑھ لیں، جو آپ کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ یہاں پہ ایک بات بہت اہم غور طلب ہے کہ ساہون میں یہاں پہ وہ نمازیں نہیں آتی جس میں ہم سے ان انٹینشنل ایررز ہوتی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں، بغیر، یعنی کہ نادانی میں غیر سوچے سمجھے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہی بات کہ سجدے میں غلطی یا سورت پڑھنے میں غلطی، یا اگر ہمیں کوئی آیت بھول گئی ہے قرآن پاک کی، تو وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہماری نیتیں جانتا ہے، اور اس کے لیے ہماری انشاء اللہ تعالیٰ ایز سچ جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک اور حدیث سے ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں 700 سے دفعہ 700 ٹائم سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کے اوپر ایمفسس آیا ہے، مختلف جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، صلاۃ اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ چلے ہیں، پھر اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، بہت ساری آیات ہیں، لیکن جو اس میں سب سے اہم اور جو سب سے دہلا دینے والی آیت جو مجھے جہاں تک مجھے لگا، وہ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40 اور 43 ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتیوں میں وہ سوال کریں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے آئی تمہیں جہنم میں؟ تو جنت کے لوگ جہنم والوں سے، مجرمین سے پوچھیں گے کہ کیا چیز، یعنی کہ مجرم آلریڈی جہنم میں ہوں گے، انہیں پوچھیں گے کیا چیز لے آئی تمہیں جہنم میں؟ آیت سورہ مدثر آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا لم نکو من المسلمین، وہ کہیں گے، یعنی کہ جہنم والے کہیں گے
ہم نہ تھے نمازیوں میں سے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز ادا کرنے والوں میں سے، نماز قائم کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو سورۃ المدثر آیت نمبر 43 یہ ایک بہت ہی پاورفل ریمائنڈر ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، غافل ہیں، تو ہم ان کو درست کر لیں۔ اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور ایک حدیث جو مجھے بہت زیادہ ایک پاورفل ریمائنڈر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بے شک سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلا حساب انسان سے اس کے اعمال میں نماز کا کیا جائے گا، بس اگر اس کی نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ شخص کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ فقط افلح و نجح، افلح یعنی کہ فلاح پا گیا، نجح مطلب نجات پا گیا۔ وَإِن فسدت، اور اگر اس کی نماز درست نہ ہوئی، فسدت یعنی اگر اس کی نماز میں فساد ہوا یعنی کہ خرابی ہوئی، اگر درست نہ ہوئی، فقد خواب و خسر، تو وہ یقیناً خائب اور خسر ہوگا۔ خائب اور خسر جو ہے وہ خسارہ اور بہت زیادہ لاس کی سینس میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز درست نہ ہوئی، جو کہے گا چلو میں آج صرف فرض پڑھ لیتا ہوں، چلو آج فرض بھی نہیں پڑھتا، چلو وتر کیا پڑھنے ہیں، کون سا فرض ہے، چلو سنت ہی تو ہے، چلو نفل ہی تو ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے ایک پاورفل ریمائنڈر ہیں، سورہ اتری مشرکین کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن قرآن پاک آنے والے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ تو اس کے اندر اس کے ان ڈیپتھ میننگز میں جا کر ہمیں اس سے یہی سبق لینا ہے کہ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہیں، اور اگر ہم سے بھول چک میں جو پاسٹ میں ہو گیا، کیونکہ لوگ قضاء عمری کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، تو جو بھول چک میں ہو گیا اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے لیے استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں۔ لیکن اب جب ہم لوگ استغفار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس گنجائش نہیں بچتی کہ ہم پھر دوبارہ مسٹیک کریں۔ اگر ہم مسٹیک کرتے ہیں ہم پھر اس کے لیے دوبارہ استغفار کر لیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ توبہ ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبۃ نصوح نہیں، یعنی کہ ہم نصیحت والی توبہ کریں۔ اب آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین هم یراؤون۔ اب یہ وہی کنٹینیویشن ہے پہلی والی کیٹیگری کے لوگوں کی، جو لوگ اپنی نمازوں، جن لوگوں کے لیے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں، صلاتہم ساہون، الذین هم یراؤون۔ یراؤون جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس پہ جو مد ہے، اس پہ جو اسٹریچ ہے وہ ایمفسس کے لیے ہے۔ وہ کس طرح سے اسٹریس ہے؟ وہ اس طرح سے اسٹریس ہے کہ یراؤون اور راآ، ارایت الذی کا راآ، ان کا روٹ ورڈ سیم ہے، ان کا روٹ ورڈ ہے را الف یا، لیکن یراؤون استعمال ہوتا ہے شو آف کے لیے۔ راآ کہتے ہیں دیکھنے کو، اراآ دیکھنا، راآ کا مطلب ہے کہ اتنی کسی چیز کے لیے کوشش کرنا کہ آپ اپنے آپ کو یو وانٹ ٹو بی ویزیبل، یو وانٹ ٹو بی پرومیننٹ، یو وانٹ ٹو بی سین، تو اس کے لیے یعنی کہ شو آف کے لیے آ جاتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے یراؤن، یعنی کہ وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ نمازیں پڑھیں کہ وہ پرومیننٹ ہوں، کہ لوگ دیکھیں کہ بھئی ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے کہ وہ وَيُرَاؤُونَ، تو یہ بھی گرامیٹیکلی صحیح تھا کہ الذین هم صلاتہم ساہون وَيُرَاؤُونَ، لیکن پھر وہی بات جو ہم نے آیت نمبر 5 میں ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹائمز پوائنٹ آؤٹ کر کے ایمفسائز کیا، ہم صلاتہم ساہون الذین کہہ کے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ایمفسس کے لیے کہہ رہے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم یہ وہی لوگ ہیں، یراؤن یہی لوگ وہ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور الذین کنیکٹ کر دیا ہے یراؤن کے ساتھ، وہ کنیکٹ کر دیا ہے ایمفسس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر جلال میں ہے، اس قدر غصے میں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ جو ہم تفسیر کر رہے ہیں، یہ عرب مفسرین کی تفسیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ 100 سال بعد آئے، اور انہوں نے اس میں اتنی تحقیق کی کہ وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا کلام
غلط کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام پرفیکٹ اتنا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن ایک ہی سانس میں اس آیت کو پڑھا جا سکتا تھا۔ اس آیت کو اللہ نے بریک کیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، 3 جگہ پہ بریک کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہم آیت کے اوپر سٹاپ کریں، سٹاپ کر کے سٹاپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رک کے سوچیں۔ جب ہم قرات کریں گے تو جو لا لکھا ہوتا ہے آیت کے اوپر، لا کا مطلب ہے قرات میں ہم اکٹھی پڑھ رہے ہیں، رکنا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو ہمیں رک کے سوچنا ہے کہ اللہ نے ان سیپریٹ آیات کو کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ نہ تو صرف یہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بلکہ جو تھوڑی بہت نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی دکھاوا کر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہم اور اللہ زینہ کی طرف خاص اشارہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف کہ تم لوگ سلو ڈاؤن کر رہے ہو، تم لوگ شو آف کر رہے ہو اپنی نمازوں کو۔ ایک تو وقت پہ نہیں پڑھتے ہو، اور جو یہ خانہ کعبہ کے اراؤنڈ نمازیں تو پڑھتے نہیں تھے، لیکن جو طواف بھی کرتے تھے اپنی مرضی کا، تو وہ دکھاوے کا ہوتا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ذرا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو فوراً اس وقت خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیتے تھے یا کہتے تھے یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا پول کھول رہے ہیں، ان کی اصلیت ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نمازیں شو آف ہیں، مجھے ایسی نمازیں نہیں چاہیے جس میں تم لوگ شو آف کر رہے ہو اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرو تاکہ تم لوگوں کو لوگ سمجھے کہ تم لوگ بہت وہ ہو، نماز پڑھنے والے ہو اور بہت ہی دیندار قسم کے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کا ہمیں اصلیت بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے تم لوگ شو آف کے لیے کرتے ہو۔ عربی میں مراد کہتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو رائچس، اپنے آپ کو بہت نیکوکار بتانے کی کوشش کرے اپنے ایکشن سے، ایکچولی وہ اتنا نیک نہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے جو ہے مرات کہتے ہیں اس کو، کہ جو بہت ہی زیادہ یراؤن کرے، بہت ہی زیادہ ریاکاری کرے۔ اب اس طرح ہے کہ اردو زبان میں ہم جب کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے، مبالغہ یعنی کہ فورس کرنا ہوتا ہے، کسی چیز پہ ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں بہت بہت یار، بہت بہت زبردست تھا۔ لیکن عربی میں بہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہتات کا لفظ آتا ہے، بہت ہے، لیکن جو اردو میں ہم بہت بہت کہتے ہیں تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یا تو ایک لفظ کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس پہ یہ جو لمبی والی کھڑی مد ہے وہ لانگ مد آتی ہے۔ تو جب یہ لانگ مد آتی ہے، یہ ہے یراؤن، مبالغے کے لیے، یعنی کہ بہت کسی چیز کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یراؤن کے اندر یہ اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ شو آف کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، جو بچی کچی نمازیں وہ شو آف کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو منافقین کی جو سب سے بری بات لگتی ہے وہ یہی بات لگتی ہے کہ وہ منافق ہیں، وہ اپنی ریاکاری کرتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ دونوں ایکسٹریمز کے لیے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ آپ نے شو آف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسٹریمز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ لوگ یہ کریں کہ وہ چیریٹی کے کام کریں لیکن نمازیں نہ پڑھیں، یعنی کہ آپ چیریٹی اور فنڈ ریزنگ میں گئے ہیں اور آپ اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تو آپ حقوق اللہ تو پورے کر رہے، حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، آپ حقوق اللہ پورے نہیں کر رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، حقوق اللہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ چیریٹی نہیں کرتے، وہ غریب اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر، یہ دونوں چیزیں انسیپریبل ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو ان چیزوں سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب ہم شو آف کی کانٹیکس میں پڑھیں گے کہ یراؤن یا ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ جو اردو کا ریا ہے وہ بھی ریاکاری، رعا یراؤن سیم اسی سے نکلا ہے، یعنی کہ دکھاوا کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جانے کے بعد اپنی امت کے لیے مائنر شرک یعنی کہ چھوٹے شرک سے زیادہ، شرک صغیرہ سے زیادہ کسی چیز کو زیادہ پریشان کو نہیں سمجھتا۔ تو میں بہت اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا شرک کیا ہے، چھوٹے درجے کا، نچلے درجے کا شرک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک وہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی نماز کو صرف اس لیے لمبا کر دیتا ہے، طویل کر دیتا ہے یا خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ شخص بہت دیندار ہے۔ تو یہ آپ صرف اپنی، یا نماز کے علاوہ اگر آپ زکوٰۃ یا صدقہ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے رغبت دینا، ترغیب دینے کے لیے، لیکن ایک ہوتا ہے جو شو آف ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ شو آف آپ کے دل کے اندر ہے۔
اگر آپ نے اپنا جو آپ کا سجدہ، آپ 10 سیکنڈ کا سجدہ ہے، اگر آپ اس کو 10 کی بجائے 12 سیکنڈز کا کر دیتے تو وہ 2 سیکنڈ ہیں، وہ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ ایک آپ کے دل کا انٹینشن ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جو 2 سیکنڈ ریا کے ہیں وہ اللہ ان کو جانتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہوئے، ایکسٹرا کوئی بھی کام کرتے ہوئے سیلفی لیتے ہیں یا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا، شو آف کی سینس میں، وہ آپ کی عبادت، وہ آپ کی جو ایک نیکی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، آپ لوگوں کو بتائیں، لیکن بہترین عمل یہی ہے کہ آپ جب دیں تو دوسرا ایک ہاتھ جب دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ چھوٹے درجے کا شرک ہے کہ جس میں انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب لوگوں کو دیکھے کہ لوگ اس کے پاس ہیں تو اس اپنی نماز کو خوبصورت بنانا شروع کر دے، رکوع لمبا کر دے، سجدہ لمبا کر دے، دعاؤں کو لمبا کر دے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ریا کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ریا کاری ہم کرتے ہیں تو ہم شرک کی ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو کہ بہت پاورفل ریمائنڈر ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ اس کو شرک خفی کہتے ہیں، اور شرک خفی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی یعنی کہ ریاکاری ایسا ہے جیسے سیاہ رات میں، سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی۔ اس چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل خود کو اپنے اندر ریا کو دیکھنا۔ تو اتنی مطلب ایک تو سیاہ رات ہے، اور سیاہ رات میں اگر آپ کو ایک سیاہ پتھر ہی مل جائے اور اس پتھر پہ اگر آپ کو سیاہ چونٹی، یعنی کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا کتنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے شرک خفی کو اپنے اندر پانا اور پھر اس کو نکالنا۔ تو اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیتوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو یہ سارا جو کانٹیکسٹ ہے وہ حضرت اسماعیل کے دین کی جو بچی کچی رہی سہی جو روح تھی نماز کی، تو اللہ کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ تم لوگ وہ جو تھوڑی بہت نماز پڑھتے بھی ہو، جو تم لوگوں کو کچھ یاد رہ بھی گئی ہے، تو وہ بھی دل کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہو۔ جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 طویل ہے، لیکن اس آیت کا جو بیچ کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ آتے نہیں نماز کی طرف مگر سستی کر کے، یعنی کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کسالہ، کسالہ کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو سستی یعنی لیزینس کے ساتھ بہت دیر دیر سے پڑھنا، اور کسالہ یہاں پہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ سستی سے، بہت ہی گراں ہے ان لوگوں پہ نماز کا پڑھنا، تو پڑھیں گے بھی تو بہت سستی کے ساتھ۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور حدیث ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ان کی نماز ہے۔ تو یہ جو تمام 3 آیات آئی ہیں وہ نماز کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری نمازوں میں ہم سے بھول چک ہو رہی ہے جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، جو ہم نے اپنے پاسٹ میں غلطیاں کی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے ہمیں صحیح نماز پڑھنے کا اور نماز ادا کرنے والا مومن بنا دے، تاکہ ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نمازوں کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔ ورنہ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جلدی میں پڑھی جانے والی نماز لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر ایسے ہی مار دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نماز کا تو کوئی نہیں ہے، جیسے جیسے جلدی جلدی جا نماز ریپ کیا، نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں کی، تو دعا تو اگر نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں کریں گے نماز کے آخر میں، تو نماز کے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے، تو دعا ہی تو ہے جو ہم بیٹھ کے آخر میں نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ حقوق اللہ ہے نماز کا پڑھنا، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ تمام باتیں تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے نہیں ہیں معاون کی طرف، یعنی کہ عام ضرورت کی چیز بھی مانگے کے لیے نہیں دیتے، یعنی کہ یہ اردو تھوڑی سی مشکل قسم کی ہے، کہنے کے مقصد یہ ہے اس آیت کا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ منع کرتے ہیں، یہ روکتے ہیں عام ضرورت کی چیزیں دینے سے۔ اب ان لوگوں کا پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کا آیت الذی کے اندر کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پھر آیت نمبر 2 اور 3 میں انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حقوق اللہ میں کیا کرتے ہیں، یدعو الیتیم یحض الطعام المسکین کرتے ہیں۔ پھر
آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں اللہ نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حقوق اللہ میں کیا کر رہے ہیں. حقوق اللہ میں یہ نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہے، غلطی کی نمازیں غفلت کی پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ دکھاوے کی نمازیں. اب آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ حقوق اللہ کی طرف لا رہے ہیں کہ یہ لوگ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ عام گھر کی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی منع کرتے ہیں. یمنعون، اس کا روٹ ورڈ بھی منع ہے، میم نون عین. منع یعنی کہ جو اردو میں منع ہے، یعنی کہ روکنا، ممنوع منع کرنا کسی چیز کو، کسی چیز یعنی کہ کسی کو کوئی چیز دینے سے منع کرنا. اسٹاپ، ٹو اسٹاپ سم ون، ٹو فاربڈ سم ون، بالکل روک دینا کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی. اور معاون، معاون کا روٹ ورڈ ہے معن، میم عین نون. معن کہتے ہیں، معن کے مختلف معنی ہیں. پہلے ہم چلتے ہیں پہلے معنی کی طرف، یعنی کہ روزمرہ کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کو ہم انسگنیفیکنٹ کہتے ہیں. مطلب کوئی اگر آپ سے کوئی پین مانگ لے، کوئی گھر کے لیے اگر ایک گلاس مانگ لے، یا کوئی کھانے کی کوئی چیز مانگ لے کہ جیسے ہمیں یہ چیز ابھی ضرورت ہے، ہمیں بالٹی دے دیں، یا ہمیں اپنے کوئی ضرورت کی چیز دے دیں، کوئی کٹلری دے دیں، تو یہ انسگنیفیکنٹ چیزیں جن کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ٹریویل چیزیں، بالکل ان امپورٹنٹ چیزیں، جو اگر ہم کسی کو دے بھی دیں اور اگر ہمیں وہ واپس نہ دے. کوئی اگر آپ کا ٹولز کا سیٹ ہے، یا آپ کی کوئی بہت ہی ان امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے گھر میں ایسی ہی پڑی لیکن کسی نے مانگی تو آپ دے دیتے ہیں ان کو، تو اس کو معانہ کہتے ہیں. کوئی بالکل چھوٹی سی چیپ بے وقت چیز. ایک اس کا یہ معنی ہے. ایک اس کا معنی ہے بہت یعنی کہ بے وقت چیز. یہ دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی ہے اس کا زکوٰۃ، یعنی کہ زکوٰۃ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، بالکل کہاں آپ کے پاس اتنا امال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صرف 2.5% اگر کہہ رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے معانہ کہا ہے کہ بالکل چھوٹی سی چیز. تو یہ اب آیت کو جب جوڑیں گے تو یمنعون الماعون، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت کی چیزیں، عام برتنے کی، عام استعمال کرنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. اپنے نیبرز ہیں یا کوئی بھی ان سے مانگنے کے لیے آتا ہے، ان کے دلوں کے اتنے تنگ ہیں ان کے دل کہ ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں. اور ان کے یعنی کہ یہ دلوں کی سختی کی طرف اشارہ ہے. اور اگر ان لوگوں سے کوئی مانگ لیتا چیز تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ، اور اگر اللہ تعالیٰ، اگر ہم اس کو زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں لیں تو اگر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کب کہتے ہیں؟ اس زمانے میں زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوا تھا، لیکن عربوں کا خود کا بھی ٹیکس تھا. تو اس میں بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹیکس لیتے تھے امیر لوگوں سے، جو ہم لوگ سورہ قریش میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ٹیکس لیتے تھے امیر لوگوں سے، اور اس ٹیکس کو لے کے یہ خانہ کعبہ کی مرمت اور حاجیوں کے پانی پلانا، کھانا کھلانا، اس میں اور مختلف چیزوں میں، جنگوں میں اس ٹیکس کے پیسے کو استعمال کرتے تھے مکہ میں، دارالندوہ میں. تو جب ان لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، یعنی کہ اس زمانے کی جب صدقات لیے جاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر بھی ان کے دلوں میں بخل آتا ہے، ان کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں دینا چاہتے، اور یہ منع کرتے ہیں. یہ خود بھی منع ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی یعنی کہ ایک طرح سے روک لیتے ہیں کہ یہ نہ کرو. یہ بخل کی انتہا ہے ان لوگوں کی. اور اگر ہم اب اس کو یہ اس زمانے کا کانسیپٹ تھا کہ عرب اس طرح کر رہے تھے، اور اگر ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم لوگوں کا دل تنگ ہو کہ اگر ہمارے گھر کوئی عام چھوٹی چیز لینے کے لیے، اور ہم کہیں نہیں ہمارے پاس وہ بھی چیز، اور ہم جھوٹ بول کے کہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، کہ اگر ان کو ہم دیں گے تو ہماری چیز واپس نہیں آئے گی. تو اگر وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے آپ کی تو آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح اگر زکوٰۃ کی سینس میں معاون کا مطلب لیں، معانہ کا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا اور ہمیں صاحب استطاعت ہیں، اور ہم شریعت کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، تو ہمیں زکوٰۃ لازماً دینی ہے. بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اور زکوٰۃ سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ معاون کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے پاس کوئی برتن لینے کے لیے آئے تو اگر تم نہ دو تو اس کو یہ کہیں گے کہ یہ بخل ہے، اور یہ معاون کو نہ دینا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تھے دنیا سے، تو پھر ابن عباس اور باقی اسکالرز باقی جو صحابہ کرام تھے، ان سے لوگ سوال پوچھتے ہوتے تھے، جیسے ساہون کا مطلب پوچھتے ہوتے تھے. تو ابن مسعود نے بتایا کہ ساہون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ ویل بھیجا ہے، بربادی بتائی ہے، جو اپنی نمازیں تو پڑھ رہا ہے لیکن امپرفیکٹ نمازیں ہیں. تو اپنی نمازوں میں غفلت برت رہا ہے، پڑھ رہا ہے لیکن امپرفیکٹ ہیں. تو ابن مسعود کہتے ہیں سوچو کہ وہ لوگ جو بالکل نمازیں نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے
ڈیل کریں گے۔ تو اسی طرح ابن مسعود سے کسی نے ساہون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ بات بتائی۔ پھر اسی طرح ابن عباس سے معاون کے بارے میں پوچھا کہ یہ معاون کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ معاون یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے کوئی ایک برتن لینے کے لیے آئے تو آپ اس کو منع کر دیں، تو یہ ہے یمنعون المعون۔ تو اس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں گے تو ہم انسانوں کے بھی حقوق صحیح طرح سے ادا کریں گے، اور ہمارے دلوں میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دینے والے بنیں۔ دین اسلام ہمیں صرف دینا سکھاتا ہے، اور یہ جو سورہ ہے یہ دو چیزوں پہ مبنی ہے، عقیدہ آخرت پہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاملات پہ، یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف حقوق اللہ ادا کریں بلکہ حقوق العباد بھی کریں، ہم دینے والے بنیں، ہم یتیموں کو دینے والے بنیں، ہم مساکین کو دینے والے بنیں، اور ہم سے جو لوگ عام ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے اگر آتے ہیں تو ہم ان کو دینے والا بنیں۔ ہم سے اگر کوئی مشورہ دیتا ہے اور ہمیں بات کا پتہ ہے اور ہم اس کو نہیں بتاتے، یہ بھی یمنعون المعون ہے کہ ہم کوئی مانگ رہے مشورہ ہم نہیں دے رہے، اگر ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں فہم ہے، اگر ہمیں فار ایگزامپل جیسے بچے اسکول میں کرتے ہیں کہ کسی کے پاس نوٹس ہیں اور اب وہ بچہ نہیں دینا چاہتا، ایکسٹرا اسپیئر فوٹو کاپی نوٹس ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہا، یا ہمارے پاس کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہے، یا اگر ضرورت وہ ایکسٹرا ہے ہمارے پاس، ہم ایسے ہی پڑی ہوئی ہے گھر میں، ہم نہیں دے رہے ہیں، تو یہ دلوں کی تنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں ہمارے دلوں سے، ان لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے، اور ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین دینے کا دین ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر ہم سب کے لیے ہر آیت کے اندر مختلف طرح کے لیسنز ہیں، اور ہمیں ان لیسن سے یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں ایک بہترین، ہمیں مسلمان کے درجے سے اٹھ کے محسن بننا ہے، ہم نے محسن کے علاوہ مومن بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم شیطان کو ہرا کے، اس کو ناکام کر کے آخرت کے لیے اپنے لیے آسانی کریں، اور دلوں کو جو چیز سافٹ کرتی ہے، اس سورہ کے جو بیسک لیسنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اس دلوں کو سافٹ کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلنگز کو ٹھیک کریں، اور اس کے علاوہ قیامت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو یہ اس سورہ کے لیسن ہیں۔ اس کے علاوہ امام رازی کی بہت خوبصورت دعا ہے جو اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، یہ سورہ یعنی کہ سورہ معاون، اس سورہ میں منافقین کا ذکر ہے، اور اس سورہ کے بعد یعنی سورہ کوثر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔ تو اے اللہ، اگر ہم محمد کی اطاعت کے درجے تک نہیں پہنچ سکے اور نہ صحابہ کرام کے درجے تک، تو ہمیں نہ شامل کر ان منافقین میں جس کا ذکر تو نے سورہ معاون میں کیا۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو بہترین معافی دینے والا ہے۔ تو یہ خوبصورت دعا ہے امام رازی کی کہ جیسے انہوں نے سورۃ المعاون اور سورۃ الکوثر کو کنیکٹ کیا اور یہ دعا پڑھی، تو یہ دعا جامع دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اگر اس سورہ کو سمجھنے میں، پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے ذہن میں صرف وہی علم رہے جو ہمارے لیے نفع والا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کے اس کو ہمارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے محو کر دیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا منه ما لم نعلم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔